بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامع ذوالفقار حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور آج ہماری اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے وہ 392 ہے۔ اس روایت کو امام بخاری بھی کتاب المغازی کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو معبد مقدار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھی، اور میں نے یہ بات پوچھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کافروں میں سے کسی کافر سے ملاقات ہو جائے اور پھر اس کافر سے میری جنگ ہو جائے، میری لڑائی ہو جائے، اور وہ تلوار ہاتھ میں لے کر میرے اوپر حملہ کر دے، یہاں تک کہ میرا ہاتھ کاٹ ڈالے، اور پھر اس کے بعد وہ کسی درخت کے پیچھے جا کے چھپ جائے، اور پھر وہاں جا کر کہے کہ میں اسلام لے آیا، میں مسلمان ہو گیا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اسے قتل کروں؟ آپ علیہ السلام نے شاہ فرمایا، نہیں، تو اسے قتل نہیں کرو گے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرا ہاتھ کاٹ ڈالا ہے، اور ہاتھ کاٹنے کے بعد اس نے کہا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم اسے قتل نہیں کرو گے، اور اگر تم نے اسے قتل کر دیا پھر جانتے ہو کیا ہوگا؟ تمہارا وہ مقام ہوگا جو اس کا تھا، اور اس کا وہ مقام ہوگا جو تمہارا تھا قتل سے پہلے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی اس حدیث مبارکہ سے، کسی بھی شخص کے بارے میں فیصلہ کرنا اس کے ظاہری اعمال کو دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ کریں گے۔ اگر مسلمان ہے تو پھر مسلمانوں جیسا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، اور اگر وہ کافر ہے تو پھر کافروں جیسا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی کو قتل کرنے سے وہ شخص کافر ہو جائے گا، اس کا مطلب بولیے یہ نہیں ہے۔ پھر مطلب کیا ہے کہ وہ جس طرح کسی مسلمان کے خون کو بہا دیا جائے، نہ حق قتل کیا جائے، تو جو نہ حق قتل کرنے کا گناہ ہوتا ہے تم اس کے مستحق ہو جاؤ گے، لہذا تم اسے بچتے رہنا، اسے قتل نہیں کرنا۔ جس طرح کے احادیث رسول میں آتا ہے کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو ہلاکت کرنے والے ہیں، جو 7 چیز ایسی ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں، انہی 7 چیزوں میں سے ایک ہے کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا بھی ہے، کسی مسلمان کا خون بہانا بھی ہے۔ تو خون بہانے سے کیا ہوتا ہے بولے؟ انسان ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جو جان بوجھ کے کسی مسلمان کو قتل کرے گا اس کا بدلہ کیا ہے بولیے؟ جہنم ہے، اور وہ ہمیشہ اس کے اندر بولیے رہے گا۔ حضرت محترم، اب اس ساری حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا بات معلوم ہوئی؟ پہلی بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کر دے اس کو مسلمان سمجھا جائے گا، پہلی بات تو یہ۔ دوسرا یہ کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں لوگوں کے ظاہری معاملات کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے، باقی رہی باطنی معاملات وہ اللہ کے ذمے ہے، اور اس کا حکم اللہ ہی نشا فرمائے گا۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ اس دین اسلام اتنا پیارا دین ہے، اتنا پیارا مذہب ہے کہ اس میں مسلمان کی عزت اور حرمت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، عزت بھی اور حرمت بھی۔ دوسرا یہ کہ جب کوئی مسلمان ہو گیا، کسی نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر دیا، یا کسی نے کفر کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا، تو اب کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ اس کی حرمت کو پامال کرے، اس کو اذیت دے، اس کو تکلیف دے، اس لیے کہ جو اسلام لے آتا ہے وہ اپنی مال اور جان کو کیا کرتا ہے بولیے؟ بچا لیتا ہے، اس کا مال اور جان بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے اندر کیا خرابی آ گئی ہے؟ وہ یہ آ گئی ہے کہ ذرا سی باتوں پر ہم ایک دوسرے کو قتل و غارت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہم برائی اور گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ اس کے رسول کی باتیں ہیں وہ سچی ہیں اور حق بات ہے، جن خرافات سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے اس سے ہم بچتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب و کامران رہیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔